جب چین کا شہنشاہ اپنے محل کے لوگوں سمیت دارالسلطنت سے بھاگا تو وہ محل میں اپنے بیٹے کو جو ولی عہد تھا چھوڑتا گیا۔ ین کنگ کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور فوج بھی وہیں موجود تھی، لیکن امراء کو جس افراتفری کا اندیشہ تھا اس سے کن کی مسلح فوج میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ بعض سپاہی جو شہنشاہ کے ہم رکاب تھے بغاوت کر کے مغلوں سے جا ملے۔ خود دارالسلطنت میں ایک عجیب و غریب بغاوت شروع ہوئی۔ چین کے جری اور بہادر سپاہی بارش میں ننگے سر سڑکوں پر جمع ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ کن خاندان کے ولی عہد اور امراء کا ساتھ دیں گے۔ کمزور تاجدار کے فرار سے وفاداروں کی پرانی اور گہری روح عمل اس وقت نئے سرے سے بیدار ہو چکی تھی۔ شہنشاہ نے کئی قاصدین کنگ بھیجے اور اپنے بیٹے کو جنوب کی طرف بلایا۔ تمام امراء اور چینیوں نے اس کی منت اور سماجت کی کہ آپ ایسا مت کیجئے، لیکن شہنشاہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ بڑی ذلت کے عالم میں ولی عہد کو ین کنگ چھوڑنا پڑا۔ اس درمیان وفادار امراء نے جو آگ جلائی تھی وہ آتش کدہ بن چکی تھی۔ جا بجا مغلوں کے محافظ دستوں اور چوکیوں پر حملے کیے گئے۔ لیاؤ تنگ کے بد نصیب صوبے کو چھڑانے کے لیے ایک فوج بھیجی گئی۔ یہ فوج جس جوش کی وجہ سے ظہور میں آئی تھی، اسی جوش کی وجہ سے اس نے حیرت ناک کامیابیاں حاصل کی۔ مغلوں کا لشکر جو کہ اپنے وطن واپس جا رہا تھا۔ چین کے حالات اس طرح پلٹنے کی اطلاعات جب چنگیز خان کو ملیں تو وہ سفر کے دوران رک گیا اور اپنے جاسوسوں اور افسروں سے تفصیلی خبر سننے کا انتظار کرنے لگا جو تیزی سے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ جب چنگیز خان کو تمام حالات کا پتہ چلا تو اس نے فوج کا سب سے بہترین دستہ جنوب میں دریائے ہمانگ نو کی طرف بھیجا تاکہ مفرور شہنشاہ کا تعاقب کیا جا سکے۔ اگرچہ یہ سردیوں کا موسم تھا لیکن مغل تیزی سے آگے بڑھے۔ چینیوں کا تاجدار مجبور تھا اور اس نے آخر کار دریا کے اس پار اپنے پرانے دشمن سنگ خاندان کی سلطنت میں پناہ لی، لیکن وہاں بھی مغلوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مغل برف پوش پہاڑوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر راستہ نکالتے اور پہاڑوں کے کٹاؤں کو نیزوں کی چوب اور درختوں کی شاخوں کو زنجیروں سے باندھ کر پار کرتے۔ در حقیقت یہ دستہ دشمن ملک میں اتنی دور تک گھس آیا تھا کہ اس کا چنگیز خان کے لشکر کے ساتھ رابطہ کٹ گیا تھا، مگر یہ مفروض شہنشاہ کا تعاقب کرتا رہا جس نے اب سنگ دربار سے مدد کی التجا کی تھی۔ چنگیز خان نے قاصدوں کو بھیج کر اپنے اس دستے کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے جبی نویان کو بھیجا کہ وہ تیزی سے گوبی پہنچے اور وطن میں سرداروں کو اطمینان دلائے۔ چنگیز خان نے سوبدائی بہادر کو بھیجا کہ وہ جا کے صورتحال کا معائنہ کرے۔ یہ ارخون کئی ماہ تک غائب رہا اور اس عرصے میں صرف معمولی اطلاعات بھیجتا رہا۔ جب سوبدائی بہادر واپس چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ اس نے کوریا کو فتح کر لیا ہے۔ کیونکہ اسے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا اس لیے وہ کافی عرصے تک غائب رہا اور لیاؤ تنگ کی خلیج کا چکر لگا کر اس نے ایک نئے ملک کی سیاحت کی۔ جب چنگیز خان نے سوبدائی بہادر کو آزادانہ طور پر سپہ سالاری کرنے کی اجازت دی تو اس سعادت کی وجہ سے اس نے یورپ پر بڑی آفت ڈھائی۔ چنگیز خان خود لشکر کے کلب کے ساتھ دیوار چین کے قریب ہی رہا۔ اب اس کی عمر 55 سال تھی۔ اس کا پوتا کبلائی خان پیدا ہو چکا تھا جبکہ اس کے بیٹے جوان ہو چکے تھے، لیکن اس نازک گھڑی میں اس نے اپنے دستوں کی کمان ارخانوں کے سپرد کی جو لشکر کے تجربہ کار سپہ سالار تھے، جن کی ہر خطا معاف تھی اور جن کی اولاد ان کی قابلیت کے انعام میں ہر طرح کی تکلیف اور سزا سے محفوظ تھی۔ قصہ مختصر، چنگیز خان اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے چین کی زوال شدہ سلطنت کو دیکھتا رہا۔ اس کے جاسوس لمحہ بلمحہ اسے تمام رپورٹیں پہنچاتے رہے۔ چنگیز خان کے ایک سپہ سالار مکولی نے لیاؤ تنگ کے ایک شہزادے منگن کی مدد سے ین کنگ پر حملہ کیا۔ جب وہ مشرق کی طرف واپس ہوا تو اس کے ساتھ صرف 5000 مغل تھے، مگر راستے میں بے شمار خطائی جو اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ چکے تھے ان کے دستوں کے ساتھ آ ملے۔
ین کنگ میں اتنی فوج تھی کہ وہ بہت عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے۔ ہتھیار اور جنگی ساز و سامان بڑی مقدار میں تھا، لیکن خطائی اس قدر غیر منظم تھے کہ وہ زیادہ صبر و استقامت کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ جب بیرون شہر لڑائی ہوئی تو ایک کن سپہ سالار نے غداری کی۔ اس کے بعد شہر کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی۔ محل کے برآمدوں میں خواجہ سرا اور غلام سونے اور چاندی کے زیور اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دیوان شاہی ویران تھا اور چوکیدار اپنی جگہ چھوڑ کے لوٹنے والوں میں جا ملے۔ چین کا دوسرا سپہ سالار جو باقی تھا، اس کا نام تھا وانگ ین۔ یہ شاہی خاندان سے تھا۔ چونکہ کوئی امید باقی نہ رہی، چنانچہ یہ سپہ سالار مرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے شہنشاہ کے نام ایک عریضہ لکھا، جس میں اس نے اپنے آپ کو مجرم اور سزائے موت کا مستحق تسلیم کیا۔ چنگیز خان کا سپہ سالار مکولی فوراً شہر کا تمام خزانہ اور سارا جنگی ساز و سامان چنگیز خان کی خدمت میں پہنچا چکا تھا۔ اب اسے ایک شاہی خاندان کے خاتمے سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد چنگیز خان نے لیاؤ تنگ کے آدمیوں میں سے چین کے مفتوحہ صوبوں کے حاکم مقرر کیے۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ چین کی گنجان سرسبز زمین کو مغلوں کی پسند کے مطابق چراگاہوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چین کی فتح کے بعد لوٹا ہوا چینی خزانہ چنگیز خان اپنے ساتھ قراقرم لے گیا۔ اس نے نئے صوبوں کی فوجی حکومت اپنے بہترین سپہ سالار مکولی بہادر کے سپرد کی۔ سب کے سامنے اس نے مکولی بہادر کی تعریف کی اور اسے 9 سفید ژاکوں کی دموں والا نشان عنایت فرمایا۔ چنگیز خان نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ پورے چین کو فتح کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ کسی غیر ملک کو فتح کر لیتا تو پھر اسے اس ملک سے کوئی خاصی دلچسپی نہ رہتی۔